اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، وا کا معنی ہے اور، من معنی سے یا میں سے، الناس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، من یقولو، یہ یقولو واحد ہے جو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے۔ یہ من کا جو لفظ ہے یہ لفظی اعتبار سے خاص ہوتا ہے تو یہ ایک کے لیے بولا جاتا ہے، اور معنی کے لحاظ سے یہ عام ہوتا ہے، یہ بہت لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو من یقولو یہ واحد ہے، اس کے لفظ ہے من کا، وہ واحد کے اعتبار سے یہاں پر من یقولو بولا گیا، اور آمنا اس من کے عموم کے پیش نظر آمنا ہم ایمان لائے یہاں جمع کا لفظ بولا گیا ہے، اور آمنا آمن تو میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے، تو یہ آمنا اور نا اس کا یہ مجموعہ ہے، ہم ایمان لائے۔ لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیا؟ کس پر؟ باللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وما ہم، وا اس کا معنی اور، لیکن یہ واو بعض اوقات حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی حقیقت حال یہ ہے کہ ما ہم بمؤمنین یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو مراد کیا ہوا؟ زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اندر سے ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر یہ کون ہوئے؟ منافق۔ پچھلی آیتوں میں متقین کا ذکر تھا، ایمان والوں کا ذکر تھا، فلاح پانے والوں کا ذکر تھا، لیکن اس کے بعد جو آیت نمبر 6 اور 7 تھی ان میں کافروں کا ذکر تھا۔ مومنوں کا ذکر کیا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں تک۔ آگے کافروں کا ذکر تھا ان الذین کفروا کہہ کر، اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگنے کا ذکر تھا، ان کے لیے عذاب عظیم کا ذکر تھا۔ اب تیسرے نمبر پہ شروع ہوتا ہے منافقوں کا ذکر۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل سے یہ ایمان نہیں لائے۔ منافقوں کے بارے میں اور بھی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، سورۃ توبہ کے اندر بھی منافقوں کا اچھا خاصا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ منافقون پوری کی پوری سورت ہے جو منافقوں کے عنوان کے ساتھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورۃ مجادلہ کے اندر بھی آیت نمبر 18 میں منافقین کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں۔ مکی آیت آپ کو منافقوں کے بارے میں نہیں ملے گی۔ یہ سورۃ بقرہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی مدنی ہے، سورۃ منافقون پوری کی پوری مدنی ہے۔ سورۃ توبہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جس کے اندر حج کے اوپر مشرکین سے برات کا ذکر ہے، تو حج تو فرض ہی مدینہ میں جا کے ہوا تھا، اور جنگ تبوک کا تذکرہ ہے، تو ساری کی ساری آیتیں اور سورت مدنی ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ جن صورتوں میں یا جن آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہوگا وہ ہمیشہ مدنی ہوں گی، کوئی آیت اور کوئی صورت مکی نہیں ہوگی جس کے اندر منافقوں کا ذکر ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مکہ شریف کے اندر جن مسلمانوں نے دکھ اور تکلیفیں اٹھائے، وہاں اندر رہ کر جو مصائب جھیلے، جو مشرکین کے وڈیروں کی زیادتیاں سہیں، پھر ہجرت کے وقت اپنا گھر بار حتیٰ کہ بیویاں اور مال جان ہنستے بستے گھر اور کھیت چھوڑے، یہ منافقوں کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ تو مکہ والوں کا مکہ میں گزر اوقات کر کے دکھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سارا کچھ چھوڑ کر
مدینہ شریف کو ہجرت کر جانا ان کے اخلاص کا زندہ ثبوت ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے بھی منافق ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہنے دیتا۔ تو اب واضح ہو گیا کہ خاص طور سے سارے کے سارے مہاجر اور ان میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان میں سے کوئی بھی منافقت کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ یہ منافقت سے یکسر پاک لوگ ہیں۔ جو لوگ ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھیں یا ان کے اوپر منافقت کے چھینٹے پھینکنے کی ناکام سازش کریں، گویا وہ دراصل اسلام کی روح کو ہی نہیں سمجھے، اور ان باریکیوں کو اپنی عوام کو سمجھنے نہیں دیا انہوں نے، اور اپنے جذبات میں آ کر جو الاپتے پھرتے ہیں وہ بھگت لیں گے۔ لیکن حق کی بات یہ ہے کہ مضبوط ترازو کے اوپر کس کے جب بات کو دیکھا گیا تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مکی کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی زبردست تائید ہے کہ وہ صورتیں بھی واقعی اور وہ آیتیں بھی واقعی مدنی ہیں جن کے اندر منافقوں کا ذکر ہے۔ قرآن کے اندر صاف الفاظ بھی ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101، مدینہ کے ارد گرد کے زیادتیوں کا باقاعدہ تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے، جن کے اندر نفاق پایا جاتا تھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہوئے تھے۔ وہ یہی لوگ تھے جن کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی تھی۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ 9 ہجری میں مر گیا تھا۔ سورۃ توبہ کی جو آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 84 ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ منافقوں کے اوپر کبھی نماز نہ پڑھیے۔ یہ اس کے مرنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ بڑی واضح سی نشانی مل گئی کہ یہ منافقوں کے بارے میں جو آیتیں ہیں، ان کا تعلق مدنی صورتوں اور مدنی آیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹیبل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی تقریباً 36 منافقوں کے نام لے لے کر، مسند احمد میں حدیث ہے، آقا نے نام لے لے کر فرمایا کہ قم یا فلان، اے فلان تو کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، اے فلاں تو کھڑا ہو جا، تو منافق ہے۔ 36 بندوں کے نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، ارشاد فرمایا کہ تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ گویا پکڑ پکڑ کے مسجد سے منافقوں کو نکالا گیا۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 22,348۔ یہ میں حدیث کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی منافقین کے وڈیرے اور رئیس کچھ مر گئے تھے، اور کچھ کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں سے نبی پاک علیہ السلام نے کے نام لے لے کر نکال دیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ تو جن کو آقا جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، آقا نے ان کو نکال دیا، اور جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں بیٹھا رہنے دیا، اپنے قریب کیا، بلکہ قریب تو کیا اپنے دائیں بائیں بٹھایا، اور دائیں بائیں بٹھانا تو کیا کسی کو اپنی شہزادی دی ہے، کسی سے اس کی بیٹی لی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مخلص لوگ ہیں، ان کے اخلاص میں کسی قسم کا شک کرنے والا خود منافق ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی طرف منسوب ایک قول، یہ ان دوسرے لوگوں کی کتاب رجال کشی میں موجود ہے، کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافق تھے وہ کچھ تو مر گئے، کچھ نکال دیے گئے، اور آج اس وقت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ سارے وہی لوگ ہیں، ان کی اولادیں ہیں جو حضور کے زمانے میں منافق تھے، ان کی ساری کی ساری باقیات ہماری محبت کا تماشا کیے ہوئے بیٹھے۔ تو ایک دفعہ سوال ہوا کہ جی آخر وہ منافق یکا یک کہاں چلے گئے؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہاں چلے گئے؟ کچھ مر گئے، کچھ کے نام لے کر مسجدوں سے نکال دیا گیا، کچھ مدینہ کے حول میں آراب تھے، قرآن ان کا نام لے کے بتا رہا ہے، یہی مرتد ہوئے، صدیق اکبر نے ان کو رگڑ دیا
اور کوئی تھوڑے بہت جو چھپے چھپائے تھے وہ محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچا کر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے خلاف ہر بات، حضور کے خلاف ہر بات، اسلام کے خلاف ہر بات، اور دین و اسلام کے منکرین کو ہر میدان میں ہیلپ کرنا، یہ ان کا فیلڈ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جن مرتدوں کا مقابلہ کیا گیا وہ منکرین زکوٰۃ، اعراب، منکرین ختم نبوت۔ اب آپ اچھی طرح ان باتوں کو فنگر ٹپس پہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، دھارے کدھر کو جا رہے ہیں۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف صدیق اکبر نے جہاد کیا۔ آج زکوٰۃ کا منکر کون ہے؟ کیا دنیا اندھی ہے؟ آج اہل بیت کی محبت کا تماشا کون رچائے بیٹھا ہے؟ کیا ہم نہیں سمجھ رہے؟ اور حضرت امام جعفر صادق کا جو قول میں نے سنایا، یہ لفظ بلفظ سن لیں۔ فرمایا ما انزل اللہ آیتن فی المنافقین، اللہ تعالیٰ نے جتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل کی ہیں، الا وہی فی من ینتہل التشیع، یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہماری محبت کا ڈھونگ رچائے بیٹھے، انتحال کیے بیٹھے ہیں۔ انتحال کا معنی ہوتا ہے بن بیٹھنا۔ یہ رجال کشی کا صفحہ نمبر 366 ہے، 366۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی میں موجود ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جن کا دین سے، توحید سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور وہ میرے اہل بیت کی ینتہلون حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ کریں، ڈھونگ رچائیں۔ اچھا، اب گفتگو کا ایک پہلو اور ہے۔ منافقین کی کئی قسمیں ہیں۔ قرآنی منافق، سب سے بڑے منافق وہ ہیں جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ وہ سب سے پہلا، اصلی، بنیادی قرآنی منافق۔ ان کے تذکرے آپ سورۃ منافقون وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اسی آیت کے اندر ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ منافقین کی دوسری قسم ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے، ان میں چوٹی پہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق آتے ہیں۔ منافقوں کی یہ دوسری قسم ہے۔ پہلے والا منافق اسلام سے خارج ہے، یہ دوسرا منافق یہ بعض کے نزدیک اسلام سے خارج ہے اور بعض کے نزدیک اہل سنت سے خارج۔ حدیث شریف میں آتا ہے حب ابی بکر و عمر ایمان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، وبغضہما کفر، اور ان کا بغض کفر ہے۔ اس طرح کی اور کافی ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر بعض میں ان دو کا ذکر ہے، بعض میں عثمان غنی کا الگ اکیلے ذکر ہے، بعض کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں چاروں خلفائے راشدین کا اکٹھا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان چاروں کی محبت کبھی کسی منافق کے دل میں نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوگی۔ جمع ہونے میں بڑا راز ہے نا، کہ ان کی محبت جمع نہیں ہوگی، یعنی تفریق کے ساتھ ہوگی۔ کسی کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہے تو عثمان و علی کی نہیں ہے، اور کسی کے دل میں عثمان و علی کی محبت ہے تو پہلے دو کی محبت نہیں ہے یا پہلے تین کی محبت نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم ہو کر محبتیں اگر کسی کے دل میں ہوں تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ اور چاروں کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ منافقت کی دوسری قسم ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، اور حدیث شریف ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس کے دل میں دراصل میری محبت تھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں دراصل میرا بغض تھا، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ یہ تمام صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی حدیثیں ملتی ہیں۔ تو منافقت کی یہ تیسری قسم وہ ہے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاریوں کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث۔ انصاری کون صحابہ تھے؟ جو مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے،
تو آقا نے فرمایا ان کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ تو یہ تو اہل بیت کے علاوہ دوسرے صحابی ہیں جو تمام مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مسلم شریف اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور علی کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ یہ مسلم اور ترمذی 2 حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور تمام اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا، ایسے پیارے الفاظ ہیں کہ لطف آ جاتا ہے جب حدیثیں پڑھتے ہیں۔ بھائی ایک حدیث ترمذی میں جو میں نے پہلے سنائی، اس کے الفاظ ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں۔ تو یہی الفاظ مسلم شریف میں اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں۔ ایک جیسے الفاظ۔ اب تقسیم ختم۔ حضور علیہ السلام نے منافقت کے لیے منافقوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ایک اور حدیث اہل بیت کے بارے میں ترمذی میں موجود ہے، فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کیا کرو۔ یہ الفاظ آپ نے ترمذی میں صحابہ کے بارے میں سنے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس کے دل میں دراصل میری محبت ہوگی، اس لیے اس نے ان سے محبت کی۔ اور اہل بیت کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ مفہوم یہی ہے کہ میرے اہل بیت سے احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کیا کرو۔ تو یہ منافقت کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام سے بغض رکھنے والے 1، صحابہ کرام اور ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے 2، اہل بیت اطہار اور سیدنا علی مرتضیٰ سے بغض رکھنے والے 3، اور منافقت کی 4تھی نشانی وہ ہے، وہ عملی منافق ہوتا ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقت کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں یہ پائی جائیں چاروں کی چاروں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک آدھ پائی جائے تو جتنی نشانیاں ہوں گی اتنا سارا وہ منافق ہوگا۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، تو جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا، جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری کے بالکل شروع میں حدیث نمبر 33-34 ہے، کئی جگہ پر یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو یہ ہے جی منافقت کی پوری صورتحال۔ ان میں سے ہر قسم کی منافقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ان میں درجہ بندیاں ہیں۔ پہلا منافق ایمان سے خالی، دوسرا منافق کم از کم اہل سنت سے خارج، اور تیسرا منافق مسلمان ہے، سنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے منافقوں والی حرکتیں کر رہا۔ اب آگے چلیے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یخادعون، خادع یخادع، خدع کا معنی ہوتا ہے دھوکہ یا دھوکہ دینا، خا دال عین، اس کا معنی ہے دھوکہ۔ حدیث بخاری وغیرہ میں ہے الحرب خدعۃ، یہ وہ لفظ ہے، یعنی جنگ دھوکہ ہے، یعنی جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا روٹ نہ بتانا، کسی کو کسی اور طرف کا ڈاج دینا اور خود ادھر سے نکل جانا، کسی کا تلوار کا وار آئے تو ایسے یا ایسے رائٹ لیفٹ ہو جانا، اور کسی کو سجی دکھا کے کھبی مار دینا، یہ جنگ کے دوران۔ آقا فرما رہے ہیں کہ الحرب خدعۃ، یہ خدعۃ بھی پڑھا جاتا ہے اور خدعۃ بھی پڑھا جاتا ہے۔ جنگ دھوکہ ہے، یہ وہ دھوکہ نہیں جو عام طور پر کسی کے لیے جائز ہوتا ہے، یہ جنگ کے دوران کی بات ہو رہی۔ تو یہ لفظ ہے یخادعون،
یہ منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور یہ دھوکہ نہیں دیتے. پہلے یخادعون وہ ثلاثی مزید فی ہے، اور ما یخدعون یہ ثلاثی مجرد ہے. تو الا انفسہم یہ دھوکہ دیتے ہیں صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون لیکن انہیں شعور نہیں. شعور اندر اور دماغ کی سمجھ کو کہتے. مطلب کیا ہے کہ اتنا بھی ان کو پتہ نہیں کہ یہ دھوکہ، کسی کو دھوکہ دینے کا جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول کو دھوکہ بھلا کون دے سکتا ہے؟ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. یہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 ہے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے لأن وبال خدائہم یرجع الیہم، اس لیے کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی کی طرف پلٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دھوکے کا میں جواب دیتا ہوں، ان کے دھوکے کو ان کی طرف پلٹا کے. آگے چلیے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر مرض مرض ہے. یہ ہے اور ہیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسا کہ ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں از ایم آر، یہ انگریزی میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہے اور ہیں اور ہو یہ ہوتے ہیں. عربی زبان میں خود بخود جملے کے اندر سے ان کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. عربی زبان میں یہ ہیلپنگ وربز بھی نہیں ہوتے، باقی ہوتے ہیں. از ایم آر کے علاوہ واز ور ہوتے ہیں، ہیز ہیو ہیڈ ہوتے ہیں، ول شل کین ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتے. تو ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، ان کے مرض میں اللہ نے اضافہ کر دیا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب ہے. پیچھے کافروں کے لیے کیا عذاب تھا؟ عذاب عظیم. اور یہاں منافقوں کے لیے ہے عذاب علیم. وہ عظیم ہے، یہ علیم ہے. اب عظیم بڑا ہوتا ہے یا علیم بڑا ہوتا ہے، یہ ایک دقیق سی بحث ہے. بہرحال دونوں بڑے سخت عذاب ہیں. بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایمان کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو المناک عذاب ہے. اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے چرچے اگر ہم کریں تو جتنی مخالفتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مغرب سے ہو رہی ہیں ان کا علاج ہو جائے گا. یا جس قدر قرآن شریف کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کا علاج اگر ہم اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں کہ ڈائریکٹلی رسپانس کریں، ان لوگوں کو ترکی بترکی جواب دیں اور ہنگامے کھڑے کریں، اپنے ملک کے اندر جلاؤ گھیراؤ کریں، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. اس پر تو وہ خوش ہوں گے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ بھولے لوگ ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ ہم ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں اور یہ اپنے املاک کو ٹھیس پہنچانا شروع کر دیں. تو دشمن کی سازش کو سمجھ کر اس لیول اور اس سطح پر اس کا جواب دینا یہ حکمت عملی کا تقاضا ہوتا ہے. ہماری پالیسی اور ہماری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے. مجھے میرے بھائی سائیں عبدالرؤف صاحب ایک دن مشورہ دے رہے تھے کہ ان کے خلاف کام کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ان کو یہ نظر آئے کہ یہ تو قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں، ان سے الجھنا ہی چھوڑ دو. جس نے ایک سورت یاد کی ہوئی ہے وہ 2 سورتیں یاد کرے، جس نے 10 کی ہوئی ہیں وہ 20 یاد کرے، جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ اس کو زبانی پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے. جس نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا اس کا ترجمہ پڑھے، جس نے تفسیر نہیں پڑھی وہ اس کی تفسیر پڑھے. جگہ جگہ قرآن کی تفسیریں پڑھی اور پڑھائی جائیں. ان کا آپ نام بھی نہ لیں مغربیوں کا. آپ دنیا میں
مسجدوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، قریہ میں، میڈیا پر، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ پر قرآن کے چرچے کریں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی تشریحات پیش کریں، ان کو خود بخود جواب مل جائے گا۔ ان کو مصیبت پڑ جائے گی کہ یار اب ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور ہوگا کیا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں مرض ہے، قرآن کو آپ ترقی دینے کی کوشش کریں گے تو ان کے دلوں میں مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کو اور پیڑ پڑ جائے گی۔ یہ ہے دشمن قرآن کو جلانے کا صحیح طریقہ۔ دنیا کی آگ سے جلانا اور بات ہے، لیکن روحانی آگ اور سیک اور تپش پہنچانا اور بات ہے۔ خاک ہو جائیں گے جل کر ادب، مگر ہم تو رضا جب تک ہے دم میں دم ذکر ان کا سناتے جائیں۔ تو ادب کو جلا کے خاک کرنے کا یہ طریقہ کہ سچی مچی جا کے ان کو ماچس کی تیلی کے ساتھ آگ لگائی جائے، اس طرح تو عجیب سی بدامنی پھیلے گی، طرح طرح کی گرفتیں آپ پر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ رزلٹ لینا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کر دو، اور اس کے لیے پوری غیرت، پوری ذمہ داری اور دلی جذبے کے ساتھ مسلمانوں کو کھڑا ہو جانے کی اس دور میں سخت ضرورت ہے۔ فقیر آپ لوگوں کو پڑھانا یہ چھوٹا لیول سمجھتا ہے، فقیر کی یہ خواہش ہے اور دلی دعا بھی ہے کہ آپ طالب علم بن کے نہ جائیں، آپ قرآن پڑھانے والے، قرآن کے مبلغ بن کے یہاں سے جائیں۔ ہم نے آگے جا کے پڑھانا کیسے ہے، اس مشن کو مینٹین کیسے کرنا ہے، آگے چلیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقوں سے جب کہا جائے، وَإِذَا، اور جب، قیل، ان سے کہا گیا، اس کو مجہول بولتے ہیں، پیسو وائس، جب ان کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالو، تو کہنے لگے، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ منافقت فساد ہے، اور جتنی آپ نے پہلے منافقت کی قسمیں پڑھی ہیں وہ درجہ بدرجہ سارے لوگ فسادی۔ دوسری بات یہ کہ جب ان سے کہا جائے فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرتے ہیں، مصلحین ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ کام منافقوں نے شروع کر رکھا تھا کہ اصلاح کا بہانہ کرتے تھے، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھلائی کا بہانہ کر کے اور اصلاح کا بہانہ کر کے ہی ہر زمانے میں منافقوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ آپ سوچئے کبھی کوئی بندہ کہے آپ کے محلے میں، گاؤں میں، مسجد میں کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے کہے جی میں فساد پھیلانے آیا ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ بہانہ کیا بنائے گا؟ اصلاح کا بہانہ بنائے گا، تجدید کا بہانہ بنائے گا، ریفارمنگ کا بہانہ بنائے گا۔ لیکن پکڑا کیسے جائے گا کہ یہ بندہ منافق ہے؟ اس کی شناخت کیا ہوگی؟ مصلحین ہوتے بھی تو ہیں، تو خدا نخواستہ جو بھی کہے کہ میں مصلح ہوں یا اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اسے ہم کیا منافق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اصل مصلح اور فسادی آدمی جو اصلاح کا بہانہ اور ڈھونگ رچائے بیٹھا ہے، ان میں تمیز کیسے ہوگی؟ آگے پڑھی، اگلی آیت میں تمیز آ رہی جی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ جی، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں اور ہوں اندر سے منافق، تو فرمایا یہ ہی انہم ہم المفسدون، ہم کا لفظ 2 بار آیا ہے۔ اب انہم، بے شک یہ، ہم المفسدون، یہ مفسد ہیں، بے شک یہ مفسد ہیں۔ اب یہ دوبارہ آنے کا صحیح اردو میں ترجمہ ہوگا یہ ہی مفسد، یہ حسر پیدا کرنے کے لیے ہم کی ضمیر کو دہرایا گیا ہے۔ تو اب پہچان کیسے ہوگی؟
اگلی آیت پڑھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ سن لو یقیناً وہی بیوقوف ہیں مگر وہ جانتے نہیں. اب چور پکڑا جا رہا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، دوسرے لوگ اس زمانے میں جو ایمان لائے تھے، بولو وہ کون تھے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کرام ترازو ہیں، معیار ہیں، سٹینڈرڈ ہیں، میزان ہیں. حق اور باطل کا پرکھ نہ ہو تو صحابہ کرام کا ایمان حق اور باطل کی پرکھ ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، کما آمن الناس ہو، تو جواب دینے لگے، قالو کہنے لگے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھنے والا منافق ہوتا ہے. حضور کی امت کی اکثریت کو بے وقوف سمجھنے والا منافق ہوتا ہے. جتنے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غلام موجود تھے، ان میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب تھا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی جہت سے خدمتگار تھا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والا مجاہد تھا، کوئی مکہ سے ہجرت کر کے آنے والا مدینہ میں پہنچنے والا مہاجر تھا، کوئی مدینہ میں رہنے والا انصاری تھا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ ساری کی ساری اقسام اور سارے کے سارے فیلڈز کے اندر کام کرنے والے صحابہ کرام، یہ سب کے سب پہلے جیسے آیت گزری ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو یہاں اس کے ساتھ ایک ٹیلی کرتی ہی بات ہے کہ یہ لوگ ایمان کا معیار ہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں، تو ان کو قرآن سٹینڈرڈ اور معیار اور حق اور باطل کو پرکھنے کا ترازو قرار دے کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں بھی کوئی شک نہیں. عزیزان گرامی، اگر قرآن میں کوئی شک نہیں تو جبریل میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ قرآن وہی لے کر آئے تھے. اگر قرآن میں کوئی شک نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. آقا کے لا ریب ہونے پر اور دلائل بھی جدا گانا ہے. میں یہ ایک دوسری دلیل اس خاص جہت اور اس موضوع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن کو لکھتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا اور یہ کاتب تھے. علماء نے اپنی کتابوں میں لگ بھگ 32 صحابہ کرام کی فہرست پیش کی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب ہوتے تھے. تو جب قرآن لا ریب ہے نا، تو قرآن جن کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے اور جن کے ہاتھوں سے لکھایا گیا ان سب کو لا ریب ماننا پڑے گا. جو ان صحابہ میں کاتبین وحی میں شک کرے گا وہ دراصل قرآن کا منکر نکلے گا اور قرآن میں شک کرتا ہوگا. اور یہاں وہی شرارتی دماغ ہوتے ہیں نا، وہ شرارت سے باز نہیں آتے. چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. اب ہیرا پھیریاں یہاں کیا ہوتی ہیں؟ نہیں جی فلاں صحابی وہ تو وحی کے کاتب نہیں تھے، وہ تو خط لکھتے تھے، خطوط کے کاتب تھے. خط کس کے ہیں؟ خط بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اہل اسلام بیان کرتے ہیں تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی جیسی آیتوں کو سر فہرست رکھتے ہیں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق لسانی اور زبان سے نکلی ہر بات کی حجیت اور حقانیت ثابت ہو سکے. تو مسلمان ہو کہلانے کا اور دعویٰ رکھنے کا تو اہل ہی نہ رہا جب تو نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات میں تقسیم کر دی
آقا کی زبان سے قرآن بھی اسی زبان سے نکلا ہے، حدیث بھی اسی زبان سے نکلی ہے، خطوط بھی اسی زبان سے نکلے۔ جو آدمی حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو اس وقت آقا کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کا انکار کر دیتا تو وہ کافر تھا۔ اس لفظ کا قرآن ہونا ضروری نہیں تھا، کیونکہ قرآن بھی اگر اس کا انکار کفر ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا جملہ تھا۔ تو حدیث کا انکار بھی اس طرح سامنے بیٹھ کر، آج ہم جو حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں تو وہ راویوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، اگر کنفرم ہو کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اسی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے، تو آج بھی اس کا انکار اسی طرح کفر ہوگا جس طرح قرآن کی کسی آیت کا انکار کفر ہوگا۔ تعصب، ضد اور اندر کی منافقت نے ان لوگوں کو کہاں پہنچا دیا؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا منکر بنا کے رکھ دیا، اور یوں ہی ہوتی ہے سزا دشمنان صحابہ کو۔ صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اس کی بیس مسلم شریف میں بھی موجود ہے، لیکن ابن خزیمہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے، سند بالکل صحیح۔ وہاں پر مناقب صحابہ کا پورا چیپٹر ہے، کتاب و مناقب الصحابہ۔ اچھا، ایک عجیب بات کر دوں، صحیح ابن خزیمہ میں مناقب صحابہ کا پورا جو ہیڈنگ ہے، عنوان ہے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سارے صحابہ کی حدیثیں ان کی شان اور مناقب ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن حیرت کی بات ہے، اگلے محدثین کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جو حدیث انہیں ملتی تعداد جتنی بھی ہوتی وہ لکھ دیتے تھے، 1 ہو یا 10 ہوں یا 1000 ہوں۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب صحابہ کا عنوان قائم کر کے اس کے اندر صرف ایک صحابی کے بارے میں ایک ہی حدیث روایت کی ہے، اور کتاب مکمل۔ وہ کیا ہے؟ وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہی کتابت والی حدیث ہے۔ وہاں آپ لکھتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت امیر معاویہ کو بلانے کے لیے گئے تھے کہ اسے بلاؤ، میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے۔ اگلے الفاظ ابن عباس کے ہیں، وَكَانَ كَاتِبَهُ، امیر معاویہ حضور کے کاتب تھے۔ اب کانا کاتبہ، اس کا معنی ہے حضور کے کاتب تھے۔ کاتب لفظ بڑا خوبصورت ہے کہ نہیں؟ قرآن کے کاتب تھے؟ نہیں۔ حدیث کے کاتب تھے؟ نہیں۔ خطوں کے کاتب تھے؟ نہیں۔ کس کے کاتب تھے؟ حضور کے کاتب تھے۔ اب انکار کرنے والے محترم مر جا، کیوں؟ کہ وہ کاتب مصطفیٰ کا نکلا۔ آگے چلیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مخول کرتے ہیں۔ مخول یعنی مذاق کرتے ہیں۔ یہ آیت بالکل آسان ہے۔ جب مسلمانوں سے ملتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم ایسے مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقوں کا رویہ تھا۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر مسلمان کہلانے والے کچھ طبقے ایسے ہیں جو ادھر کچھ اور ادھر کچھ ہوتے ہیں، اور لفظ تقیہ بول کر اپنا ایمان اور اندرونی نظریہ چھپا کر بھی مسلمانوں کے ساتھ میل جو رکھنے کی سازشیں کرتے ہیں، اور ان کی محفلوں میں بھی آ کے گھس کر اپنی مرضی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنوں کو جا کر کچھ بتاتے ہیں، ہمارے پاس آ کر کچھ بتاتے ہیں۔ تو ان کے وہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ آج کل ہماری محبت کا ڈھونگ رچائے بیٹھے ہیں۔ آگے چلیے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کے مخول کا انہیں بدلہ دیتا ہے اور ان کی سرکشی میں انہیں کھینچتا ہے اس حال میں کہ وہ بھٹکتے ہیں۔ اللہ ان کے مخول کا، مخول سے مراد مذاق، اس کا جواب دیتا ہے اللہ یستہزئ بہم۔ تو یہ جو لفظ استہزاء ہے، اس کا فاعل
اللہ کو اس آیت میں قرار دیا گیا ہے تو اس لفظ کا معنی اللہ کی شان کے لائق ہوگا. اس لیے مترجم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے نہایت خوبصورت کیا ہے کہ اللہ ان کے مخول اور ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا جزا، برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہے جتنے اس نے کی ہے. تو وہاں بھی بدلے کو بھی سیئہ کہا گیا ہے، اور جو اس نے عمل کیا تھا کسی برے آدمی نے اس کو بھی سیئہ کہا گیا ہے. تو یہاں بطور جزا اس کی تصریح مل رہی ہے کہ یہ جو استہزاء اور جزا وغیرہ ہیں یہ کافروں اور منافقین کے حق میں جب آئیں گے تو یہ بدلے کے طور پر ہوں گے. آگے أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. جی آیت آسان ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی. ہدایت ان کے پاس تھی جو انہوں نے دی. مراد یہ ہے کہ ان کے پاس میرا محبوب تشریف لایا، ہم نے ان کے پاس قرآن اپنے محبوب کے ذریعے سے بھیجا اور نازل کیا. یہ وہ ہدایت تھی جو ان کے پاس پہنچ چکی تھی. انہوں نے اس کو قبول کرنے کی بجائے گمراہی اور دلالت کو گلے لگا لیا. یہ ہے اس آیت کا معنی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے اور ان کو یہ سودا مہنگا پڑے گا. فما ربحت تجارتہم، اس تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا. ربحن اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ. فما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. آگے چلیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کا آس پاس روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ منافقوں کی منافقت سمجھانے کے لیے یہاں پر دو مثالیں دیتا ہے. پہلی مثال یہ ہے جو اس آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمائی گئی. ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو، جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پاس والے ان منافقوں کی آنکھوں کی بینائی لے گئے. ذہب اللہ بنورہم، تو یہ لوگ اندھے ہو گئے. وترکہم فی ظلمات، انہیں ترک کر دیا، انہیں چھوڑ دیا ظلمات کے اندر. ظلمت کی جمع ہے ظلمات. لا یبصرون، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہاں مثال دی گئی ہے آگ جلانے والے سے. مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدایت لے کر پہنچنا، اسلام اور قرآن کا نور لے کر پہنچنا اور ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دینا. اس کا مطلب ہے ہدایت اور نور کو پھیلا دینا اور عرب کے اندر اس روشنی کو عام کر دینا. اور جو منافق تھے ان میں، ان کے آنکھوں کا نور اور عیون کی بصارت وہ چھن گئی تو اب انہیں نظر کچھ نہیں آتا. روشنی ادھر ہے، نور ادھر ہے، لیکن آنکھیں نہ ہوں تو سورج بھی نظر نہیں آتا. لہذا ان کو اب نظر کچھ نہیں آ رہا اور نہ نور کی نورانیت کے اندر، دین اسلام اور قرآن کی پھیلائی ہوئی روشنی اور ہدایت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں. خرابیاں اگر ہیں تو ان کی آنکھوں میں ہیں جو نابینا ہو چکی ہیں، اور ان کے قلوب جن کے اوپر سیاہی چھا چکی ہے. خرابی ادھر ہے، کمی اسلام میں کسی قسم کی نہیں ہے. آگے صم بکم عمی فهم لا يرجعون. بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. سمن بہرے، جو سنتا نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں. بکمن گونگے، ابکم، اور امیون اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے. کیا واقعی نہیں سنتے تھے؟ واقعی آنکھیں نہیں تھیں؟ واقعی گونگے تھے؟ آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، زبان بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو گونگے، بہرے اور اندھے اس لیے فرما رہا ہے کہ ان کی
یہ طاقتیں، یہ حواس، یہ خداداد قوتیں صحیح جگہ پر کام نہیں کر رہی، تو جو بندہ اپنی ان قوتوں کو اچھی جگہ، مناسب جگہ پر استعمال نہیں کرتا، گویا یہ طاقتیں اس کے پاس ہیں ہی کوئی نہیں، ان کا استعمال ہی نہیں سے جگہ پہ کر رہا۔ قرآن شریف میں متعدد مقامات پر، لگ بھگ 8 جگہوں پر 3 چیزوں کا ذکر اکٹھا ملتا ہے: کان، آنکھ اور قلب۔ قلب کی گفتگو پہلے گزر چکی۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، قرآن میں کئی جگہ پر ان کا اکٹھا ذکر ہے، اور یہ کوئی بات ہے، اس لیے ان 3 چیزوں کا خصوصی طور پر قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آنکھیں اور کان علم کا بنیادی اور سب سے بڑا حس اور حواس کے اعتبار سے ذریعہ ہوتے ہیں۔ علم کا ایک ماخذ تو خبر صادق ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے آنے والی اطلاعات ہیں، لیکن ان اطلاعات کو بھی قبول کون کرتا ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے اور کان سنتے ہیں، لیکن دل سمجھتا ہے۔ اس لیے ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے کہ سارا دار و مدار ان 3 چیزوں پر ہوتا ہے، اور انہی 3 چیزوں کی وجہ سے انسان جانوروں سے بھی بیسیکلی ممتاز ہوتا ہے۔ اور جو حواس خمسہ ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت، یہ 5 حواس ہوتے ہیں، ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان پہ ذرا غور کیجئے، یہ سونگھنا یہ تو کسی چیز کا ہوتا ہے، اور اتنا بیسک رول اس کا نہیں ہوتا، اور چکھنا یہ تو نمک مرچ سے تعلق رکھتا ہے، اور چھونا یہ تو عام شام نابینا لوگوں کی مجبوری اور ضرورت ہوتا ہے، لیکن اصل ماخذ جو علم کے ذرائع ہیں وہ بندے کی کھلی آنکھ ہے اور سنتے ہوئے کان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 صفتوں کا ذکر اپنے حوالے سے بھی بہت جگہ پہ، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، اس کی سماعت اور بصارت اور لحاظ سے وہ ہماری طرح حواس نہیں ہے، حسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی 2 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، اور انہی 2 صفتوں کی بنا پر زیادہ تر بندہ ماخوذ ہے، اور قلب نے چونکہ سمجھنا ہوتا ہے، تو ان 3 چیزوں کی ایک ٹرینٹی ہے جو جگہ جگہ قرآن کے اندر مذکور ہے۔ انہی آنکھ اور کان کے حوالے سے کشف اور الہام بھی میسر آتے ہیں۔ جو چیز روحانی طور پر دیکھی جائے، آنکھ کی بینائی کو بصارت کہا جاتا ہے، اور دل کی بینائی کو بصیرت، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہا جاتا ہے، تو تعلق اس کا با صاد را بصر کے ساتھ ہی ہے۔ اور جو کشفی طور پر چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں تو ان کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے، اور مادے کے اشتراک کے لحاظ سے آنکھ سے تعلق جڑتا ہے، اور جو چیزیں الہام میں آتی ہیں ان کا تعلق سننے سے ہوتا ہے، اور مادے کے اشتراک کے حوالے سے ان کا تعلق سماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا سماعت اور بصارت، اور سمع اور بصر، سماعت اور بصیرت، اس کے اوپر انسان کے معلومات کے حصول کا بھی بہت بڑا اور بنیادی دار و مدار ہے۔ یہی 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن شریف کے اندر بار بار جگہ جگہ بیان کی ہیں، اور یہی 2 صفتیں اللہ نے بندے کو عطا کر کے اس کو احسان جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ بڑی بڑی صفتیں عطا کر دی ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ہر انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا۔ تو ان لوگوں نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا، تو کہیں کفار کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم کا لفظ، اور کہیں صم بکم عمی کے الفاظ، کہ نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، اور نہ یہ بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حق سے یہ لوگ اتنے بے بہرا اور دور جا چکے ہیں کہ گویا یہ حواس اور یہ طاقتیں ان کے پاس ہوں ہی نہیں، تو مس یوز کرنا بھی نہ ہونے والی بات ہوتی ہے۔
آگے چلیے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثل بارش کے جو آسمان سے برسے، اس میں تاریکیاں ہیں اور گرج اور چمک، وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھرے ہوئے ہے. میں نے بتایا تھا کہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں. ایک تھی وہ آگ جلانے والی مثال. اب اگلی آیت میں دوسری مثال ہے، آیت نمبر 19 میں فرمایا او کصیب، یا ایسی مثال سمجھو جیسے آسمان سے بارش اتری ہو. سیب بارش کو کہتے ہیں. فیہ ظلمات ورعد و برق، اس بارش میں اندھیرے ہوں، کڑک ہو، بجلی ہو. یجعلون، یہ ڈالتے ہیں، جعل جیم عین لام، کر دینا یا ڈال دینا. اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، کہ کہیں مر نہ جائیں، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، پہنچ سے، احاطے سے یہ باہر نہیں ہے. تو یہ دوسری مثال ہے کہ جیسے آسمان سے بارش اترے، ظاہر ہے بارش میں بادل بھی گرجتے ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، تو یہ لوگ ڈرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس مثال کا انطباق کیسے ہے؟ وہ یوں ہے کہ اسلام کے اندر جب کوئی آسائشوں کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ اسلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، کہیں گرج اور کڑک اور بجلی، تو اس کی الگ الگ مثالیں ہیں. تو طرح طرح کے مواقع پر طرح طرح کے رویے اختیار کر لیتے ہیں. آگے چلیں گے تو مزید وضاحت ہے. ہاں جی. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی ان کے لیے چمکی اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر تاریکی چھا گئی تو ٹھہر گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سنوائی اور بینائی کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. پچھلی مثال آگے چل رہی ہے، اور جو میں نے وہاں پر کہا تھا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے وہ یوں ہے کہ جب یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ عین ممکن ہے اور قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو لے جائے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا چل لیتے ہیں. یہ ہے اسلام کے اوپر آسانیوں کا وقت. تو ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک تمثیل پیش کی جا رہی ہے کہ جب اسلام پر آسان وقت آتا ہے، کہیں جنگ پہ نہیں جانا پڑتا، کہیں مال غنیمت ملتا ہے، کہیں باہر کے ملک سے کہیں زکوٰۃ وغیرہ اور عطیات وغیرہ آ جاتے ہیں، تو ان کو لینے کے لیے بڑھ چڑھ کے آ جانا اور پہنچ جانا اور اسلام کرنے لگ جانا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں جتلانے لگ جانا، یہ ہے بجلی کی چمک کے اندر چل لینا. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا آتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں اندھیرا آنے سے مراد مشکلات ہیں، امتحانات ہیں، کہیں جنگ کرنا پڑ گئی اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کوئی قربانی دینا پڑ گئی، خواہ جانی ہو یا مالی، تو اس وقت قامو، یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت یکسر اور بیک جنبش لے جاتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے. اور یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے جہاں اللہ جب چاہے ڈھیل دیے رکھے اور جب چاہے پکڑ لے، لیکن وہ آخرت کا ہی دن ہے جہاں پر حتمی فیصلے ہوں گے اور اس وقت کسی قسم کی ڈھیل نہیں دی جائے گی. دنیا کے اندر مہلت کا مل جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈھیل کسی کو بھی کسی وقت تک دیے رکھے، یہ اس کی مرضی.
حدیث شریف میں آتا ہے، اس موضوع سے ڈائریکٹلی متعلق حدیث نہیں ہے، البتہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کہیں بجلی چمکتی یا بادل کڑکتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے مار نہ ڈال، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب کی وجہ سے کسی نقصان سے دوچار نہ کر، وعافنا قبل ذالک، اور ہمیں نقصان پہنچنے سے پہلے عافیت سے نواز دے۔ تو یہ آقا مسلمانوں کو ہمیں تربیت دینے کے لیے اس قسم کی دعائیں کرتے تھے، جو بظاہر جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑانے والے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جہت سے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سامنے جتنے بھی عاجزی کا اظہار کر لیں آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایسی حدیثوں کو بتاتے، پڑھتے یا ترجمہ کرتے وقت ذہن میں رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کے لیے الفاظ استعمال فرما رہے ہوتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3450۔ آگے چلیے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الناس، یہ جو پچھلی 3 قسم کی باتیں گزر چکی ہیں، ایک تھا ھدی للمتقین، مسلمانوں کا ذکر تھا، دوسرے تھا ان الذین کفروا، یہ کافروں کا ذکر تھا، تیسرے تھا ومن الناس من یقول، یہ منافقوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں چوتھا خطاب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اب پوری کی پوری انسانیت کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا رب کی عبادت کرنے کی علت اور دلیل یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کی عبادت کیوں نہ کرو۔ والذین من قبلکم، اور تم تو کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو۔ اور یہ جو فرمایا کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم تو اپنے اللہ کے مخلوق ہونے اور اللہ کا بندہ ہونے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہونے کے اوپر غور نہیں کر رہے، تو اللہ فرما رہا ہے تم کیا چیز ہو، میں نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو قرآن میں ہی آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے بڑے باپ دادوں کا بھی، آبائکم الاولین، تمہارے اولین باپ دادوں کا بھی وہی رب ہے۔ تو دراصل اگر غور کریں تو فرعون کے منہ پر موسیٰ علیہ السلام کا یہ تمانچہ تھا کہ تو کیا چیز ہے اپنی بادشاہت لیے پھرتا ہے، وہ میرا رب وہ ہے جو تیرا ہی نہیں، تیرے وڈیروں کا بھی رب ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، تو اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، لیکن کسی دلیل کا وہ محتاج نہیں ہے، اور ہمیں اللہ سے دلیلیں مانگنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود کمال شفقت سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل پیش کی کہ چونکہ میں تمہارا خالق ہوں اور تم میری مخلوق ہو، تو خالق کے سامنے جھکنا ہی مخلوق کا کام بنتا ہے۔ آگے چلیے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو پانی سے کچھ پھل پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے، تو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والارض بناء، اور آسمان کو چھت بنایا،
تو پوری کی پوری انسانیت کو چونکہ ایڈریس ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے زمین فرش ہے اور آسمان تمہاری چھت ہے۔ اس میں ہمارے لیے قرآن کے ماننے والوں کے لیے بھی ایک تعلیم موجود ہے کہ ہم یہ زیادہ بلڈنگیں، زیادہ تکلفات، زیادہ چھتیں، حتیٰ کہ ملک کی محتاجی، ملک کسی حد تک فائدہ دیتا ہے۔ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ملک کی اہمیت مسلم، تاکہ کسی بھی ملک میں ہم اسلامی نظام نافذ کر سکیں، لیکن اصل میں مسلمان کے لیے پوری کی پوری زمین فرش ہے اور مسلمان کے لیے پورے کا پورا آسمان چھت ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جہاں اسلامی احکام پر چلنا مشکل ہو جائے، اس لیے وہاں سے ہجرت کر جانے کا حکم ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے۔ تو وطن ایک حد تک اہم ہوتا ہے، اسی حد تک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ لیکن جب رب کے احکام اسلام اور قرآن کو ترجیح دینے کی باری آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت پیارے وطن کو خیر بات کہہ دی۔ تو ساری چیزیں اپنے اپنے جگہ پہ رکھ کے سمجھنا پڑیں گی۔ وطن اہم بھی ہے، لیکن جب تقابل کی نوبت آئے تو دین سے زیادہ اہم وطن نہیں ہوتا۔ یہ دھرتی ماتا اور مجھے وطن کی مٹی کی قسم، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اسلام کی اس تعلیم کو اچھی طرح پہلے سمجھ لو، پھر کوئی بات زبان پہ لانا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم مسلمانوں والا جملہ بول رہے ہیں یا ہندوؤں والا جملہ بول رہے ہیں۔ زمین فرش ہے، آسمان چھت ہے، تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے پھل اور تمہارے لیے رزق پیدا کیا، زمین میں سے خارج کیا۔ تو یہی وہ ذات ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، تمہیں اتنی بڑی کھلی جگہ دی، رہائش گاہ دی، اور تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان مہیا فرمائے۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ فا تفریح کے لیے اس پر متفرع ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ اس ہستی نے، اس ذات نے یہ سارے کام تمہاری خاطر کیے ہیں، تو پھر فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کے لیے ند کا معنی ہوتا ہے شریک، ند یا ندید اللہ کے لیے نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اچھی طرح سمجھ چکے۔ تو ند کا معنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اصل عبادت کے جوہر کے اندر کسی کو جب شامل کیا جائے تو وہ ندید کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ آگے چلیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو کلام ہم نے اپنے مقدس بندے پر اتارا، تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہے، ند اور شریک بنانے سے منع کرنا، اور اس کے بعد قرآن کی طرف، قرآن کی حجیت اور قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا، اس طرف اللہ تعالیٰ اب متوجہ ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب وہی پیدا کرنے والی بات اللہ نے بھی کی تھی کہ چونکہ میں نے پیدا کیا ہے لہٰذا میری عبادت کرو، اور یہی بات حدیث کے اندر آ رہی ہے کہ چونکہ اس نے پیدا کیا ہے لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو اللہ کے ہمیں پیدا کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی عبادت کر کے پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ کریں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4477 4477۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا
کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ویلکم کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا نعم القوم انتم، تم بڑی اچھی قوم ہو. لولا انکم تشرکون، کاش تم شرک نہ کرو. یعنی مخالف کو، گھر آئے ہوئے بندے کو منانے، قائل کرنے، کنونس کرنے اور ڈیل کرنے کا طریقہ سمجھیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ تم بڑے اچھے لوگ ہو. اب یہودیوں کو اچھے لوگ کہہ دینا اور یہاں بات کو ختم کر دینا امت کی تربیت پر اچھا اثر نہ ڈالتا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اگلا جملہ ساتھ ہی بول دیا. فرمایا لولا انکم تشرکون، کاش تم شرک نہ کرو. اب یہ نفسیاتی طریقہ ہوتا ہے کسی کو ڈیل کرنا. اب کسی غلط آدمی کو آتے ہی آپ دیکھیں چاٹ پیچھے جا تو کچھ اور بھی آپ بول دیں اس کو جس کا تعلق اخلاقیات کے پیمانے سے ہٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ ہو. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ویلکم کریں، آپ اسے ملیں، چائے پانی پوچھیں، اپنے پاس بٹھائیں اور جی آیا کہیں اور اچھا آدمی کہیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ فلاں فلاں چیز جو ہے نا وہ آپ میں قابل اصلاح ہے، ویسے آپ بڑے ٹائٹ آدمی ہیں. تو یہ عین حکمت عملی کا تقاضا ہوگا. اس بندے کو یہ بات چبھے کی نہیں، لیکن سراسر اچھا کہہ کے پھر اس کو تبلیغ نہ کرنا یہ بھی غلط بات. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر طریقہ اختیار فرمایا اور پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس بندے نے کہا سبحان اللہ، ہم کیسے مشرک ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثلا تم جب قسم اٹھاتے ہو تو تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو والکعبۃ، کعبہ کی قسم. تو فامہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ثم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف کیا اور فرمایا جب کوئی قسم اٹھائے نا تو والکعبۃ نہیں کہنا چاہیے کعبے کی قسم، کہنا چاہیے برب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم. یہ مسند احمد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 27093 27093. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند بنانے کے حوالے سے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اور یہ میں نے آپ کو اس اہمیت کے پیش نظر بھی سنائی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں میں بھی کئی بندے اس قسم کی باتیں کر جاتے. کعبے کی قسم سے حضور نے منع کیا، رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ. اور یہ حدیث جو میں نے لکھائی ہے صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے. اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں کہ جو بھی حلف اٹھانا چاہے تو اللہ کے نام کا حلف اٹھائے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بعض لوگوں کو گنبد خضراء کی قسم ہے نا، تو یہ جاہلوں والی باتیں ہیں، پڑھے لکھے. پھر اس کے اندر تعویلیں ڈھونڈنے گے، کوئی نہ کوئی قول لے آنے کی کوشش کریں گے. تو ایک سیدھی سیدھی بات ہے، قول مختار ہے اور ایک مسلمانوں کا اڈاپٹ کیا ہوا طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حدیث کے اندر بتایا ہوا سبق ہے، تو کیوں اس کو چھوڑتے؟ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، جو اللہ نے نازل کیا اس پر شک ہے، اور نازل کہاں کیا ہے؟ علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اور عبدنا کے اندر بڑا حسن ہے، ہمارا بندہ. دنیا ترستی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں میرا بندہ، اپنا بندہ کہہ کے بلائے، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود جگہ جگہ قرآن کے اندر اپنا بندہ کہتا ہے. وہ جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. یہاں عبد نا ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. مراد کیا ہے؟ قرآن شریف. تو فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. قرآن شریف کے اندر کئی جگہ پر یہ چیلنج موجود ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں ہے جو ہم نے فضائل قرآن بتاتے وقت کل تفصیل سے بتایا تھا، بلا ان اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو کے بھی آ جائیں اس قرآن کی مثال بنا کے لانے کے لیے تو نہیں لا سکیں گے، پورے کے پورے قرآن کی مثال. اور یہاں کیا لفظ ہے؟ فاتوا بصورۃ من مثلہ، پورا قرآن نہ صحیح ایک صورت ہی اس جیسی بنا کے لے آؤ. اور آگے آئیں گی آتے ہیں ان میں اور وضاحت موجود ہے، کہیں 10 آیتوں کا ذکر بھی ملے گا آپ کو، اس سے کم آیتوں کا ذکر بھی ملے گا آپ کو. تو چلو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو بھی، مددگاروں کو بھی ساتھ ملا لو.
من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے پر ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں بعض علماء نے اپنی کتابوں میں مسیلمہ کذاب کے حوالے سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں، اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جنگ یمامہ کا ذکر کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے بہت سے الفاظ اور اس کی گھڑی ہوئی بزام خیش صورتیں وہ کافی تعداد میں نقل کی ہیں۔ تو یہ چیلنج جب اس تک پہنچا تو اس نے قرآن کی اور صورتوں کی مثل بنانے کی کوشش کی۔ تو ان بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وطیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی کیا ہے ہاتھی، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی؟ کہا جی واقعی جی سچ کہا ہوگا، کوئی ہاتھی اس نے اندر لکایا ہوا ہوگا جس کا ہمیں نہیں پتا، ورنہ تو ہاتھی کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ آج کل تو چڑیا گھر میں بھی ہاتھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہاتھی کے اندر جو اس کی اناٹمی ہے اس کا کوئی رولا نہ ہو، اور ہاتھی بھی وہ جو اس نے رکھا ہوا ہے کہ اس کے گردے کہاں ہوتے ہیں، اس کا جگر کہاں ہوتا ہے، اس کا آنتیں کہاں ہوتی ہیں، ورنہ تو عجیب ہی بات ہے۔ اب قرآن کہتا ہے القارعہ وما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ غلطی ہوئی نا، آج تک نہیں پتا کسی نے، ہے پتا اس کی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے اس کی جو وضاحتیں کی ہوئی ہیں اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کوئی بتا سکا۔ اسی کے تذکرے ایمان بالغیب میں پہلے گزرے ہیں۔ تو ایک سادہ سی چیز کے بارے میں کہنا تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی، اچھا چلو ہمیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو نہ پتا ہو، آپ بتائیے جی، آگے سے انفارمیشن دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ لہو ذنب وطیل وخرطوم طویل، اس کی ایک چھوٹی سی دم ہے اور لمبی سی سونڈ ہے۔ یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، فار یور انفارمیشن۔ آج کے بعد غلطی نہیں کرنا۔ ہاتھی کی چھوٹی دم ہوتی ہے اور لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، یہ مرزا مسیلمہ کہہ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔